اگر یہ علماء کرام آپ سیاست میں نہ ہوتے، آج آپ کا ملک انڈیا کی طرح سیکولر ملک ہے۔ اگر یہ چند علماء اسمبلی میں نہ ہوتے اور دو صوبے بمقابلہ دو صوبوں کے اس توازن کو ہمارے حضرات تکنیکی طور پر خوبصورتی سے نہ استعمال کرتے تو نہ آئین میں اسلام کی جگہ ہوتی، نہ دائیں بازو اور بائیں بازو کے لوگ وہ ایک آئین پر متفق ہو سکتے، اور قرار دیا گیا کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں ہوگا اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو دیکھیں، سیکولر طبقے کی طرف سے سوال اٹھائے گئے کہ ہم اسلام تو چاہتے ہیں لیکن کس کا اسلام؟ یہاں تو مولوی تقسیم ہے، مذہب کی نمائندگی تو مولوی کر رہا ہے اور وہ منقسم ہے، شیعہ میں، سنی میں، دیوبندی میں، بریلوی میں، مقلد میں، غیر مقلد میں، کس کا اسلام ہم قبول کریں؟ تو باقاعدہ ایک آئینی ادارہ بنایا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کے صورت میں، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی ہے، جس میں سینئر وکلاء بیٹھتے ہیں، ریٹائرڈ جج بیٹھتے ہیں، اور پاکستان کے تمام قوانین کا جائزہ لیا ہے۔ اور آج تک جتنی سفارشات اس کونسل نے قانون سازی کے لیے مرتب کی ہیں، سب کے سب متفقہ ہیں، اور ایسی متفقہ کہ کونسل کے اندر بھی تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں، اور کونسل سے باہر بھی علماء کرام تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب کیا ان کے پاس رہ گیا؟ علماء تو متفق ہو گئے، پارلیمنٹ میں چیلنج کیا، تم علماء تو مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے، اسی وقت چیلنج قبول کیا گیا اور اگلے روز پارلیمنٹ میں متفقہ مسلمان کی تعریف شامل کر دی۔